بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر ایران اسرائیل جنگ جو کم و بیش 12 روز تک جاری رہی، امریکی مداخلت کے بعد ختم ہو گئی۔ بظاہر دونوں طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ون ون اوور کی پوزیشن ہے، لیکن جس بری طرح امریکہ نے مداخلت کی، ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری کی، یہ ہماری تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ ایک بڑے ملک نے ایک چھوٹے ملک کو جوہری توانائی کی صلاحیت حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈالی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسا المیہ ہے جس پہ آج پوری عالم اسلام کو ماتم کرنا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایران کی صرف 3-4 ملکوں نے کھل کر حمایت کی، باقی صرف ایسے ہی زبانی جمع خرچ تھا۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ ناظرین کرام، یہ جنگ جو اسرائیل نے ایران کے خلاف شروع کی ہے، پہل بھی ایران نے کی، پھر انتہا بھی اسرائیل کے حق میں امریکہ نے کی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران کئی سالوں سے یورینیم کی افزودگی میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک زمانے میں سینٹریفیوج جو وہاں مشینیں لگی ہیں، اس کا الزام بھی پاکستان کے ذمہ آیا تھا۔ بہرحال پاکستان نے کسی نہ کسی لحاظ سے اس وقت مدد کی تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے مختلف معاہدے کر رکھے تھے۔ ایران نے ان معاہدوں کی وجہ سے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر نگرانی کی جا رہی تھی، جبکہ وہ ادارے جو نگرانی کر رہے تھے، وہ ان کا کہنا تھا کہ ابھی ایران یورینیم 90% تک انرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ اگر ایران نے یورینیم انرچ کر لی اور ایٹم بم بنا لیے تو پھر اس کی اپنی سالمیت کو خطرہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک چھوٹا سا ناجائز ریاست بنی ہے اسرائیل کی، اس کو ایران کی سال سے خطرہ تھا۔ ایران کو اس کو دنیا میں تنہا کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ ایران کی کھل کر اسرائیل نے کھل کر ایران کے بارے میں امریکہ نے حمایت کی، اور امریکہ نے کلی طور پر اسرائیل کو یہ اختیار دیا کہ وہ ایران کی تنصیبات کو، فوجی تنصیبات کو اور دوسرے جگہوں کو نقصان پہنچائے۔ لیکن یہ جنگ اس طرح رہی کہ اسرائیل کو جو بالادستی حاصل تھی، اس کو بڑی حد تک ایران نے کم کرنے کی کوشش کی۔ ایران پر بے پناہ میزائل پھینکے اسرائیل نے۔ اسرائیل کے بموں کو پوری طرح ایران بھی نہیں روک پایا، لیکن جو ایران نے جوابی کارروائی کی، اس میں جتنا اسرائیل کو نقصان پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچا، لیکن بہرحال کسی حد تک تو اسرائیل کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کیا ایران نے، لیکن اس مقابلے میں ایران نے اس کو جواب نہیں دے سکتا جس طرح جواب دینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے پاس اتنا میزائل کا سسٹم نہیں مضبوط تھا جتنا دوسروں کے پاس تھا۔ لیکن آخری بار جب اسرائیل نے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر سے یہ کہا کہ آپ ان کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچا دیں، ایٹمی تنصیبات کو یقیناً نقصان پہنچایا۔ 3 مقامات پر انہوں نے B-52 کے ذریعے بمبار طیاروں کے ذریعے بمبارمنٹ کیے۔
لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ سارے یورینیم اپنی جگہ محفوظ کر لیا کسی اور جگہ پر، لیکن بہرحال ان کی ایٹمی تنصیبات کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ اب ممکن ہے 5-10 سال لگ جائیں ایران کو دوبارہ کھڑا ہونے میں۔ لیکن سوچنے کا یہ مقام ہے، ایران کی حمایت چین اور روس نے اس طرح نہیں کی۔ چین اور روس نے امریکہ کو بمبارمنٹ سے نہیں روکنا چاہیے تھا۔ اب پاکستان نے تو بڑا جناب کمال کیا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں ٹرمپ کو نوبل ایوارڈ دلوانے کے لیے ہم نے سفارش کر رہے تھے۔ ہمیں اس کی بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ ہمارے اعلان کے چند گھنٹوں بعد اسرائیل کے ابا پر امریکہ نے جو بمبارمنٹ کی ہے تو وہ اس ایوارڈ کا مستحق تو نہیں رہا، بلکہ یہ ایک مذاق بن گیا ہمارے لیے۔ اب بھی یہ بات یہ ہے کہ پاکستان بڑی مشکل صورتحال میں ہے۔ پاکستان ایسا ملک ہے، ایک طرف ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ترکی ہمارے ساتھ ہے، ہم اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ ہیں، لیکن جہاں پر امریکی مفادات آتے ہیں وہاں ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ پاکستان بڑی مشکل صورتحال میں ہے، اس سے نکلنا پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال یہ بات اب طے ہے کہ اگر ایران کو تباہ و برباد ہونے میں ہم سب لوگ خاموش رہے تو پھر یہ خاموشی جو ہے ختم نہیں ہوگی، پھر اگلا ٹارگٹ پاکستان ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ ایران کی ہمیں بھرپور حمایت کرنی چاہیے اور ہر قیمت پر ہمیں اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔